وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دو آتشہ روپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سجی آج کسی اور کے لیے تھی، لیکن نام کسی اور کے ہو گئی تھی۔ سنہری نگاہوں میں اس وقت کوئی تاثر نہ تھا، ایک گہری خاموشی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہو جانے پر بھی اس کے ساکن وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ رومان اپنا کالر صحیح کرتے اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ تھوک نکلتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، جو اس کی موجودگی سے انجان تھی یا انجان بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ نور کے بے انتہا نزدیک آتے وہ اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے، اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتے اس کے پہلو پر اپنے ہاتھ رکھ گیا۔ نور نے سنہری نگاہیں آئینے میں نظر آتے رومان کے عکس پر ڈالیں، جو لبوں پر گہری فتح یابی مسکان لیے اس کی جانب وارفتگی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شادی مبارک ہو زوجہ رومان، دھیمے لہجے میں کہتے وہ اس کے کان میں پہنے بھاری جھمکے کو اپنے لبوں سے چوم گیا۔ شادی یا بربادی؟ نور نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ رومان نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ بتائیں، شادی یا بربادی؟ کیوں کیا آپ نے مجھ سے شادی؟ نور نے بھنویں ریز کیے آئینے میں نظر آتے رومان کے عکس سے پوچھا۔ کیونکہ محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس کے انداز پر رومان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں اعتراف محبت کر گیا۔ اور وہ پلیز جھوٹ نہ کہیں کہ آپ کو محبت ہے مجھ سے۔ تب کہاں تھی یہ محبت جب میں آپ سے بھیک مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھ سے پیار کر لیں، مجھ پر تھوڑا سا، محض تھوڑا سا حق جتا رہے، پیار نہ بھی کریں تو مجھے اپنی زندگی میں شامل کرتے، ذرا سی اہمیت دیتے۔ بتائیں تب کہاں تھی یہ محبت جب میرے ان ہاتھوں پر لگتی کسی اور کے نام کی مہندی دیکھ بھی آپ کو فرق نہیں پڑا تھا؟ نہیں کرتے آپ محبت، کرتے ہوتے تو تڑپ اٹھتے مجھے کسی اور کا ہوتا دیکھ کر۔ مجبوری میں کی ہے آپ نے شادی، محض مجبوری میں۔ میری بارات میری دہلیز پر نہیں آئی تو آپ نے بابا کی التجا کرنے پر کی مجھ سے شادی۔ نور اس کے لفظوں پر مشتعل ہوتے پلٹتے، رومان کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کرتے چیخی۔ نہ جانے کتنے دنوں کا غبار تھا جو اب نکل رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں آنسو ضبط کرتے سرخ ہو چکی تھیں، سانسیں بری طرح پھول گئی تھیں، اور رومان اس کے لفظوں کو سنتے مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا تھا۔ ایک بار تحمل سے میری بات سن لو نور، میں سب چیزوں کی وضاحت کرنے کو تیار ہوں۔ رومان اس کی جانب ایک قدم بڑھاتے تسلی آمیز لہجے میں گوا ہوا، جب نور چیختے اسے روک گئی۔ خبردار، خبردار جو میری طرف بڑھے، مجھے کچھ نہیں سننا، میں فیصلہ لے چکی ہوں۔ اپنی پلکوں کی بار سے بے قابو ہوتے رخسار پر گرتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کی پوچھ سے رگڑتے سرد لہجے میں بولتے وہ رومان کو ٹھٹکا گئی۔ رومان کی بھنویں آپس میں ملی۔ کیسا فیصلہ؟ رومان نے بھنویں ریز کیے پوچھا۔ دل نہ جانے کیوں تیز دھڑکا تھا، جبکہ اس کا یوں اپنی طرف بڑھنے سے روکنا بھی کانٹوں کی طرح چبھا تھا۔ طلاق چاہیے مجھے، یہ شادی نہیں قائم رہے گی۔ مجبوری میں بندھا رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کے لیے میں انچاہا وجود ہوں، اسی لیے طلاق چاہیے مجھے۔ نور تلخی سے کہتے اپنے تیز دھڑکتے دل کو نظر انداز کر گئی، جو یہ رشتہ بن جانے پر حد درجہ مطمئن تھا اور اب جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ رومان کا دماغ جھنجھا اٹھا، اسے اپنی رگوں میں خون کی بجائے لاوا گردش کرتا محسوس ہوا، وجود کو جیسے آگ کی لپیٹوں نے جکڑا تھا۔ وہ ایک ہی جسم میں تمام فاصلہ مٹاتے نور تک آتے اس کے وجود کو اٹھائے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ یہ سب ہوا کی تیزی سے ہوا تھا کہ نور بار بار پلکیں چپکتے سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی، تو وہی اس کی یہ ادا رومان کے دل میں تلاطم مچا چکی تھی۔ ایسی کی تیسی تمہاری، نہیں دور رہوں گا تم سے، نہیں روک سکتی تم مجھے اپنے قریب آنے سے، اور یہ رشتہ بھی کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ انچاہا وجود نہیں، تم چاہت ہو میری، میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور آج اپنی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ رومان اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے دانت کچکچا کر بولا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دور ہٹیے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نور کے لبوں سے بے ربط جملے ادا ہوئے،
وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی سخت گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے لڑکھڑاتے لہجے میں گویا ہوئی، تمہاری روح میں سمانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، تمہاری روح پر، بدن پر گہری چھاپ چھوڑنا چاہتا ہوں، اس رشتے کو اس قدر مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ٹوٹ نہ سکے اور نہ کبھی تم اس سے آزادی پا سکو۔ اس کی ناک سے ناک مسکی گھمبیر لہجے میں کہتے وہ اس کے نقوش کو چومنے لگا۔ نور جٹپٹائی، دور ہٹے، آپ محبت نہیں کرتے مجھ سے۔ رومان کے نرم لمس کی تاثیر سے وہ پگھل رہی تھی، دل کانوں میں شور مچانے لگا تھا، خون کی گردش میں تیزی در آئی تھی۔ عشق کرتا ہوں میں تم سے، عشق، محبت بہت چھوٹا لفظ ہے، آصف مخمور لہجے میں کہتے اس کی کان کی لو پر اپنے لب رکھ گیا۔ جھوٹ ہے، مجھے یقین نہیں۔ نور اپنی گردن پر بکھرتی اس کی سانسوں کی چبھن کو برداشت کرتے بولی، کوئی بات نہیں، میری قربت میں بھیگنے کے بعد یقین آ جائے گا۔ رومان کہتا اسے مزید مہلت دیے بنا اپنے بے لگام ہوتے جذباتوں کے آگے مجبور ہوتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر حکمت حاصل کر گیا۔ وہ جو اس کے لفظوں کے سبب کان کی لو سے لے کر پیر کی ناخن تک سرخ پڑی تھی، اس اچانک افتاد پر آنکھیں بے یقینی سے آخری حد تک پھیلا گئی۔ رومان شدت سے اس کی سانسیں پیتا اس کے وجود پر اپنا حق جتاتے اسے مکمل بے بس کر گیا۔ رومان کو حد عبور کرتا دیکھ کر نور بھی جیسے بے بس ہوئی تھی، کچھ اس ہرجائی کی دل میں چھپی محبت کے سبب تو کچھ اس کے نرم لمس کی تاثیر تھی کہ وہ پگھل رہی تھی۔ رومان نے اس کے ہاتھوں کو آزادی بخشتے اس کی کمر کے گرد لپیٹ، نور آزادی ملتے ہی اپنے ہاتھ اس کی گردن میں حمائل کرتے اسے خود سپردگی دے گئی۔ رومان اس کی خود سپردگی کے اظہار پر سرشار ہوتے اس کے بکھرتے وجود کو خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ ماضی، کس لیے آئی ہو تم اس وقت میرے کمرے میں؟ رومان شاہ بھیگے بالوں کو تولیے سے رگڑتے واش روم سے باہر نکلا تھا، جب کمرے کے دروازے سے لگ کر کھڑی نور کی جانب دیکھتے سخت لہجے میں گواہ ہوا۔ رومان شاہ کی سرد آواز سنتے نور نے اپنی بھیگی سرخ متورم جھکی نگاہیں اٹھائے رومان شاہ کی جانب دیکھا، جو سیاہ سینڈو ٹراؤزر میں ملبوس اسے سخت نگاہوں سے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ رومان، نور نے ہچکی بھرتے اسے پکارا اور یکلخت آگے بڑھ کر اس کے سینے سے آن لگی۔ رومان شاہ کا دل بے ساختہ تیز دھڑکتے خاموش ہوا، وہ گویا پتھر کا بت بنا تھا۔ رومان، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں نہیں کر سکتی کسی اور سے شادی، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، پلیز یہ شادی رکوا دیں، میں آپ کے علاوہ کسی اور شخص کی نہیں ہو سکتی، میں اپنے عشق سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ نور ہچکیوں کی زد میں روتے ہوئے بولی۔ رومان شاہ نے زد سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں، آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئیں، جبڑے سختی سے بھینچے وہ نور کو بے دردی سے خود سے دور کر گیا۔ نور لڑکھڑاتے ہوئے بامشکل سنبھلتے اس کی جانب دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر سر تاثرات ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ رومان اس کی جانب دیکھتے تقریباً دھاڑا، نور اس کی دھار پر کپکپا اٹھی۔ بکواس نہیں ہے یہ رومان، محبت کرتی ہوں میں آپ سے، کتنی بار آپ سے اپنی محبت کی بھیک مانگی ہے، کتنی بار آپ سے آپ کی توجہ کی بھیک مانگی ہے، آپ نے ہر بار مجھے دھتکارا ہے، پر پلیز میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں، اس شادی کو رکوا دیں، میں آپ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی، میری روح تڑپ رہی ہے یہ بات سوچ کر ہی کہ مجھ پر آپ کے علاوہ کسی اور کا حق ہوگا۔ پلیز رومان، آپ کر لیں مجھ سے شادی، پلیز۔ نور اپنے کپکپاتے وجود پر قابو پاتے رومان شاہ کے نزدیک آئے، اس کے بازو جھنجھوڑتے ہجانی انداز میں کہہ رہی تھی۔ جب رومان شاہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے نازک گال پر پڑتا اس کا عارض سرخ کر گیا۔ نور کے الفاظوں کو قفل لگا، عارض سنسنا اٹھا، اس نے بے یقینی سے رومان کی جانب دیکھا۔ رومان؟ ٹوٹتے لفظوں میں اس کا نام پکارا جو درستگی سے اسے ٹوک گیا تھا۔ خبردار، جو میرا نام لیا، تم میں ذرا سی شرم و حیا باقی ہے یا نہیں؟ کتنی بار کہا ہے میں نے کہ نہیں کرتا محبت تم سے، رتی برابر تم سے محبت نہیں، پر کیوں کرتی ہو بے مول خود کو؟ رات کے اس وقت تمہیں غیر محرم کے کمرے میں اس سے محبت کا اعتراف کر رہی ہوں، جانتی ہوں
تمہاری یہ حرکت کس قدر بے باک اور خطرناک ہے؟ تمہیں دیکھنے میں اپنے جذباتوں پر قابو نہ پاتے نفس کے آگے مجبور ہو گیا تو کبھی سوچا ہے؟ رومان شاہ اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھتے سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، اور نور اس کے لفظوں پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں رومان، نور سے سکتی ہوئی گویا ہوئی، پر میں نہیں کرتا، نہ کبھی کروں گا، اور تم جیسی لڑکی سے تو بالکل نہیں، جسے اپنی عزت تک کی فکر نہ ہو۔ رومان کے لہجے میں حقارت عود آئی تھی۔ کہ کیسی لڑکی ہوں میں؟ نور نے اذیت دہ لہجے میں پوچھا، جبکہ آنکھیں زخمی تاثر سموئی ہوئی تھیں۔ بے شرم اور بے حیا، ایک ایسی لڑکی جس کی کوئی عزت نفس نہیں۔ میرے لاکھ بار دھتکارنے کے باوجود تم میرے سامنے اپنی محبت کا راگ لاپتی ہو۔ نہیں کرتا میں محبت تم سے، زبردستی محبت نہیں کی جا سکتی کسی سے۔ رومان شاہ کے لہجے میں بیزاری تھی، اس کے لہجے کی یہ بیزاری نور کے دل میں تیر کی مانند چبھی تھی۔ اس کے آنسو اداروں کے تار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو ناقدری پر بہہ رہے تھے، اپنی محبت کی، اپنی چاہت کی، اپنے وجود کی۔ میں نے اپنے ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ آپ سے محبت کی ہے، بے انتہا اور بے پناہ، اور آپ میری ناقدری کر رہے ہیں رومان؟ نور اپنے آنسو اپنے ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتے بولی۔ رومان نے سر جھٹکتے اس پر سے نظریں پھیری۔ کسی قدر کرنے والے کو ڈھونڈ لو، بے رخی سے کہتے وہ اسے مزید تکلیف سے دوچار کر گیا۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس شادی سے، میرے کسی اور کے ہو جانے سے؟ نہ جانے کیوں نور کا دل یہ بات ماننے سے انکاری تھا کہ رومان کو اس سے محبت نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں یہ شخص اس قدر تکلیف دینے کے بعد بھی اسے عزیز تھا۔ نہیں پڑے گا، بلکہ میں خوش ہوں گا کہ تم سے اور تمہارے اس بار بار محبت کے اظہار سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ رخ موڑے وہ بے حسی کا لبادہ اوڑے سخت بے تاثر لہجے میں گویا ہوا، اور جیسے یہ آخری کاری وار تھا جو نور کو پور پور زخمی کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اب میں بھی آپ سے محبت کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ میں اپنی عزت نفس، اپنا پندار گراتے آپ کی محبت کے لیے ترسی، آپ سے منتیں کی، لیکن اب مزید اور نہیں۔ میں اب یہ شادی کروں گی، اپنے وجود پر، اپنی سانسوں پر کسی اور کو حاکم بناؤں گی، اپنا آپ کسی اور کے حوالے کروں گی۔ نور نے گویا اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ اپنے لڑکھڑاتے لہجے کو مضبوط بنائے آگے بڑھ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اب مزید وہ شخص کے ہاتھوں زخمی نہیں ہو سکتی، اس شخص نے اسے بہت دکھ دیے تھے، اب مزید نہیں۔ اس کی باتوں پر رخ پھیرے رومان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، ماتھے کی رگ پھول اٹھی، جبڑے سختی سے بھینچے وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا گیا۔ نور نے ایک زخمی شکوہ کن نگاہ رومان کی پشت پر ڈالی اور تیزی سے اس کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ مزید وہاں ٹھہرتی تو پھر اس شخص سے منت کرتی کہ وہ اسے اپنا لے، اسے اپنی محبت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی دان میں دے دے۔ کمرے کے دروازے کے بند ہونے پر رومان شاہ کی سرخ نگاہوں نے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ سر میں شدید درد کی ٹیس اٹھی محسوس ہوئی، بیڈ کی جانب بڑھتے قدم من بھاری ہوئے۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے وہ سگریٹ جلاتے آج پھر اپنا سینہ جلانے لگا۔ میں جو کر رہا ہوں اس کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے دل و دماغ میں جاری جنگ سے عاجز آتے وہ خود کو باور کرواتے آج پھر اپنا سینہ جلا رہا تھا۔ سینے میں جو آگ دہکی ہوئی تھی وہ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ شاہ حویلی میں 2 فیملی قیام پذیر تھیں۔ پرویز صاحب جو سرداری کے رتبے پر فائز تھے، ان کی اہلیہ نوشین بیگم اور 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا رومان شاہ مغرورانہ نقوش کا مالک، سنجیدہ طبیعت کا حامل، خوبرو نوجوان تھا جو ایس پی کے عہدے پر فائز تھا، تو وہی دوسرا بیٹا عماد یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا۔ پرویز صاحب کے چھوٹے بھائی محسن شاہ اپنی زوجہ حمیرہ کے ساتھ حویلی میں قیام پذیر تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی نور، جو شادی کے 5 سال بعد منتوں اور مرادوں سے انہیں ملی تھی۔ نور اور عماد ہم عمر تھے، جبکہ رومان شاہ نور سے 3 سال بڑا تھا۔ رومان شاہ اپنی ڈیوٹی کے سبب شہر میں مقیم تھا۔ کبھی کبھار وہ حویلی کا چکر لگا لیا کرتا تھا اور نور کے لیے وہ دن عید کی مانند ہوتا تھا۔ رومان شاہ اس کے دل پر راج کرتا تھا،
جب سے ہوش سنبھالا تھا، جذباتوں کی سمجھ آئی تھی، تب سے وہ رومان شاہ کے آگے خود کو ہارتا محسوس کرتی تھی۔ نور نے کئی بار رومان شاہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور ہر بار وہ اس کے غصے کا عتاب بنی تھی۔ رومان شاہ بے دردی سے اسے جھاڑتے اس کی محبت کو دھتکار دیتا تھا، اور ایسا وہ کسی وجہ کے سبب کرتا تھا جس وجہ سے محض وہ واقف تھا۔ نور کی برداشت کی حد تب ختم ہوئی جب دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے حمزہ کا اس کے لیے رشتہ آیا، اور حویلی والے اس رشتے میں کوئی خامی نہ دیکھتے اسے شادی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے۔ پھر رومان شاہ سے محبت کی بھیک مانگنے گئی تھی، لیکن جواباً ملی دھتکار کے بعد وہ شادی کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ شاہ حویلی کو آج برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ کل بارات کا دن تھا اور آج نور مایوں کی رسم کے لیے پیلے جوڑے میں ملبوس اپنے ہونے والے شوہر حمزہ کے ساتھ صوفے پر براجمان تھی۔ سنہری آنکھیں ہر تاثر سے پاک تھیں، لبوں پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہ تھا۔ سب باری باری آ کر رسم کر رہے تھے اور وہ جامد خاموشی کی مورت بنی کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ حمزہ کی نگاہیں بار بار اس پر اٹھ رہی تھیں جو پھولوں کے زیورات پہنے، لبوں پر محض گلابی رنگ لگائے حسین لگ رہی تھی۔ سادگی میں اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا، نہ جانے جب وہ سجتی کیا قیامت ڈھاتی۔ وہیں حمزہ کی بار بار نور پر اٹھتی نظریں ایک طرف کھڑے رومان شاہ کو جلا کر خاکستر کر گئی تھیں۔ سینے میں آگ سی جل اٹھی تھی۔ نور حمزہ کے پہلو میں بیٹھی بری طرح چبھی تھی، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر زور سے بھینچ رکھی تھیں کہ اس کے ہاتھوں کی نسیں پھول کر واضح ہو رہی تھیں۔ رگ رگ میں گویا خون کی بجائے لاوا گردش کر رہا تھا، اور اس کی یہ حالت پچھلے 1 مہینے سے تھی۔ نور کی رضامندی دیتے ہی حویلی میں اس کی شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھیں اور حمزہ کی ضد پر ہر فنکشن ساتھ کیا گیا تھا، اور تب سے رومان شاہ جل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ وہ حمزہ کے ساتھ اسے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ابھی اس کی سلگتی نگاہیں نور کے وجود پر ٹکی ہوئی تھیں جو اس سے قطع تعلق کر چکی تھیں۔ اس سے بات کرنا تو دور، وہ اس کی جانب دیکھتی تک نہ تھی۔ اپنے اوپر نگاہوں کی تپش محسوس کرتے نور نے اپنی جھکی پلکیں اٹھائے سامنے دیکھا۔ رومان کو سرخ نگاہوں سے اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ اپنے لب سختی سے بھینچ گئی۔ حمزہ بیٹا، تم لگا دو بٹن، نور کو رسم ہے یہ۔ حمیرہ بیگم کے کہنے پر حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ رومان حمزہ کو ہاتھوں پر ابٹن لیتے نور کے آرز کی جانب ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر جبرے سختی سے بھینچ گیا تھا۔ نور کی نگاہیں اس کی بھینچی مٹھیوں سے ہوتے اس کے سرخ نگاہوں تک کا سفر کرتے حمزہ پر مرکوز ہوئی۔ لبوں پر دھیمی مسکان لیے حمزہ کو دیکھتے وہ اپنے ہاتھوں پر بھی ابٹن لگائے حمزہ کے عارض پر لگا گئی۔ پورا لان شوق آوازوں سے گونج اٹھا۔ حمزہ بھی سرشار سا ہوتے اس کے عارض پر مسکراتے ہوئے ابٹن لگا گیا، اور یہ منظر دیکھتے رومان کو لگا کسی نے اس پر گرم کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا ہو۔ اس کا پور پور جھلس اٹھا، تلووں سے تپش سے اٹھتی اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس کا بس نہ چلا تھا، وہ تمام سجاوٹ بگاڑتے سب کچھ ترہم برہم کر دے۔ وہ مزید اس منظر کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ تیز قدم بڑھاتے وہ حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ نور کی نگاہوں نے اس کی اوجھل ہو جانے تک اس کی پشت کو تکا۔ مما، میں تھک گئی ہوں، کمرے میں جانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تمام رسم و رسومات سے تنگ آتے تھکن زدہ آواز میں حمیرہ بیگم سے مخاطب ہوئی، جو سر کو خم دیتے اسی لیے حویلی کے اندر بڑھ گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ آپ اس طرح میرے کمرے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ نور حمیرہ بیگم کے کمرے میں چھوڑ جانے کے بعد واش روم میں فریش ہونے کی نیت سے جا بند ہوئی تھی۔ نیلے رنگ کی سلک کی پیروں کو چھوتی نائٹی میں وہ بھیگے بال لیے باہر آئی تھی۔ جب دروازے سے ٹیک لگائے سگریٹ کی گہرے کش لیتے رومان کو دیکھتے وہ کچھ پل بے یقینی میں غوطہ زن رہنے کے بعد سختی سے گویا ہوئی۔ رومان شاہ نے سلگتی نگاہوں سے اس کے 2 آتشہ روپ کو دیکھا۔ نور اس کی نگاہوں میں تیرتی تپش کو محسوس کرتے جیسے کانپ اٹھی تھی۔ رومان شاہ نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ قدم با قدم چلتے وہ اس کے انتہائی نزدیک آن کھڑا ہوا۔ نور کی نگاہوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کا تاثر ابھرا۔ یہ بےہودگی ہے یا وہ بےہودگی تھی جو تم باہر کر رہی تھی؟
ہمت کیسی ہوئی تمہاری کسی غیر مرد کو چھونے کی؟ رومان جلتا سگریٹ مٹھی میں دبوچے اس کے چہرے کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتے لفظ چباتے ہوئے گویا ہوا، بےہودگی، زبان سنبھال کر بات کرے رومان شاہ، وہ میرا ہونے والا شوہر ہے۔ نور اس کے لفظوں پر مشتل سی ہو اٹھی تھی۔ رومان شاہ کے سینے پر ہاتھوں سے وار کرتے وہ تند و تیز لہجے میں بولی۔ رومان نے بنا لمحہ ضائع کیے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اس کی پچھ سے لگاتے اسے اپنے نزدیک کیا۔ نور کے الفاظ اس کے سینے میں جلکتی آگ کو مزید بھڑکا گئے تھے، جبکہ نور کے لیے آج اس کا ہر انداز نرالا اور تعجب کر دینے والا تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ شادی؟ رومان شاہ جھلس چکا تھا، اس کی نگاہوں میں اپنے لیے محبت نامی جذبے کی رمق نہ دیکھتے۔ آپ نے تو کہا تھا شادی کر لو، آگے بڑھ جاؤ، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ لو جو قدر کرنے والا ہو۔ رومان شاہ کی جسارت نور کے وجود میں بڑکی روح کی لہریں دوڑا گئی تھیں۔ نور کی سانسیں سینے میں کہیں دب سی گئیں۔ رومان شاہ کی لہو رنگ نگاہوں اور چہرے پر چھائے سخت تاثرات دیکھتے اپنے ڈر کو ظاہر نہ کرتے وہ لہجے کو مضبوط بناتے گویا ہوئی۔ اور میرے کہنے کی دیر تھی، تم شادی کے لیے مان بھی گئی۔ نور شاہ، ویسے تو بہت دعوے کرتی پھرتی تھی کہ تم مجھ سے محبت عشق کرتی ہو۔ کہاں گئی وہ محبت؟ کہاں گیا وہ عشق؟ کیسے تم خود کو کسی اور کو سونپ سکتی ہو؟ کیسے وہ شخص تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کیسے تم اسے چھو سکتی ہو یا اسے خود کو چھونے دے سکتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ رومان شاہ اس کے جواب پر تپ اٹھا تھا۔ نور کے بازو جھنجھوڑتے وہ غضبناکی سے گویا ہوا۔ ہوش میں نہیں ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، کی تھی آپ سے محبت میں نے، کیا تھا عشق، بدلے میں ہر بار مجھے دھتکارا گیا، میری سچی محبت اور مخلص جذباتوں کی ناقدری کی گئی، مجھے بتایا گیا کہ میں آپ کے لیے اہم نہیں ہوں۔ میں نے اپنی محبت کے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی، لیکن جس سے محبت کی وہی ہر جائی نکلا۔ آپ نے بے حسی کی تمام حدیں پار کرتے مجھے احساس دلایا کہ میں نے غلط شخص سے محبت کی تھی، اور اب میں آگے بڑھنے والی ہوں، تو کیوں آپ اس قدر تیش دکھا رہے ہیں؟ نور اپنے بازو رومان کی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے باز برس پر اتر آئی تھی۔ آخر اس شخص کو اتنا تیش، اتنا اشتعال کس سبب آ رہا تھا؟ آخر اب وہ کیوں اس کی محبت اسے یاد دلا رہا تھا، جبکہ وہ خود ہی کہہ گیا تھا کہ نور کے آگے بڑھ جانے سے اسے رتی برابر فرق نہیں پڑے گا۔ اور جیسے اس کے لفظوں نے گہری خاموشی کی وادی میں رومان شاہ کو دھکیل دیا تھا۔ رومان کے ہاتھ اس کے بازو سے ہٹتے چلے گئے۔ نور نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ جواب نہیں نا؟ کیوں آپ سے میری اور حمزہ کی نزدیکی برداشت نہیں ہو رہی؟ محبت تو آپ کرتے نہیں مجھ سے، تو کیوں یہ تیش، کیوں یہ جلن؟ بتائیے۔ نور اسے خود سے قدم دور ہوتا دیکھ کر سوال گو ہوئی۔ رومان شاہ کا دل چیخ کر محبت کا اعتراف کر رہا تھا، اس محبت کا جو وہ برسوں سے اس سے کرتا آیا تھا، لیکن لبوں پر قفل لگ چکا تھا۔ دل اور دماغ پھر بری طرح آپس میں جگر اٹھے تھے۔ اس کے پاس ان سوالات کا جواب تھا، لیکن وہ دے نہیں پا رہا تھا۔ وہ بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ اسے محبت کرتا ہے۔ اسے نور کی محبت سے محبت ہوئی ہے، جس محبت کو وہ غصہ اور جھرک کے پیراہن میں چھپا گیا تھا۔ کیسے اس محبت کا اظہار کر دے جسے سب سے چھپانے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی؟ پل لگے تھے اور وہ جیسے پھر اپنے خول میں قید ہوا تھا۔ ہاں نہیں کرتا محبت تم سے، نہیں کرتا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے، لہجے کو حتی الامکان سرد بنائے، وہ اپنی کھولن، اپنی جلن اور محبت کو نظر انداز کرتا گویا ہوا۔ نور نے تلخی سے ہنستے اس کی جانب دیکھا۔ جانتی ہوں آپ کو محبت نہیں، اسی لیے یہ ناٹک میرے سامنے مت کریں کہ آپ کو حمزہ اور میرے درمیان حائل ہوتی قریبی سے فرق پڑ رہا تھا۔ آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے، نہ آپ مجھ پر دھونس جما سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی، اب نہیں ہے۔ اب میں حمزہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوں، آپ کے لیے اور اپنے لیے آسانی کر رہی ہوں۔ نور سینے پر ہاتھ باندھے اس کے چہرے سے نظریں پھیرتے اجنبیت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ بہتر یہی آپ میرے کمرے سے چلے جائیں، رات کے اس پہر آپ کا میرے کمرے میں ہونا صحیح نہیں ہے۔ نور مزید اس شخص کے سامنے مضبوط نہیں رہ سکتی تھی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑتے بہنے کو تیار تھے۔ سب کے سامنے وہ مضبوط تھی، لیکن اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اسے ٹوٹ کر بکھرنا تھا۔
کل اس کا نکاح تھا اور کل وہ اپنا آپ کسی اور کے حوالے کرنے والی تھی۔ رومان شاہ اس کے انداز پر بھر بھر جلا تھا۔ یہ وہ نور تو نہ تھی اس نور میں اور اس نور میں جو اس سے محبت کی دعوے دار تھی۔ زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ رومان شاہ کی رگ رگ میں اذیت خون کی مانند گردش کرنے لگی۔ پہلو میں موجود دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس کی بیگانگی پر ایک نظر اس کے حسین سراپے پہ ڈالتے وہ کمرے سے باہر نکلتا چلتا گیا۔ نور نے اس کے جاتے ہی اپنے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ پل میں اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوا۔ تیزی سے اپنے بیڈ کی جانب آتے وہ تکیوں میں منہ دیے سسک اٹھی۔ نور کے کمرے کے باہر کھڑے عماد نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے بھائی کو جھکے کندھے اور شکست خوردہ وجود لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھا تو وہی نور کے کمرے سے آتی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنتے وہ گویا کسی فیصلے پر پہنچا تھا۔ نور اس کی ساتھی اس کی دوست تھی، وہ اس کی محبت سے بھی واقف تھا تو وہیں وہ اپنے بھائی کی محبت سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ کس وجہ کے تحت رومان اپنی محبت سے انکاری ہے، کیوں وہ اپنی محبت کو دل کے آخری تہہ میں چھپائے بیٹھا ہے، لیکن وہ یہ بات جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ رومان کے دل میں نور کے لیے جذبات نہیں۔ وہ بھائی تھا رومان کا، بچپن ساتھ گزرا تھا، وہ رومان کی رگ رگ سے واقف تھا۔ یکدم اس کے دماغ میں ایک سوچ نے کنڈلی ماری اور یکدم عماد کی بھوری آنکھیں چمک اٹھیں، لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ سیٹی کی دھن بجاتے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاہ حویلی کے لان کو آج پھر برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ڈھیروں مہمان اس وقت لان میں موجود دولہے کا انتظار کر رہے تھے۔ سرخ لباس میں سجی نور اسٹیج پر کامتا وجود لیے بیٹھی تھی۔ دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ پورے لان میں گونٹی چامغویاں اسے تکلیف سے دوچار کر رہی تھیں تو وہیں ایک طرف پرویز صاحب محسن شاہ کے ہمراہ کھڑے سخت پریشان لگ رہے تھے۔ ان دونوں کے چہرے پر چھائی بے بسی اور پاس کھڑے رومان کے چہرے پر چھائی سختی، جیسے پل میں سب کچھ نور کو سمجھا گئی تھی۔ حمزہ غائب تھا۔ اس کے گھر والے آ کر معذرت کر گئے تھے۔ وہ سب اپنے اکلوتے بیٹے کو ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ بارات کے لیے انہوں نے کچھ وقت مانگ لیا تھا جو اب ختم ہونے کے در پر تھا۔ مہمان کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ پوری برادری میں شاہ خاندان کی ناک کٹنے والی تھی۔ لوگ طرح طرح کی بولیاں بول رہے تھے۔ پرویز صاحب اور محسن صاحب کو اس وقت ایک ہی حل نظر آیا تھا، رومان اور نور کا نکاح۔ بیٹا، اس وقت ہمارے گھر کی عزت تمہارے ہی ہاتھوں میں، نور سے نکاح کر لو۔ میری بیٹی پاک دامن ہونے کے باوجود کٹہرے میں آ کھڑی ہے۔ لوگ اس کے کردار پر باتیں بنائیں گے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ محسن صاحب نم آواز میں اپنے ہاتھ رومان کے آگے جوڑ گئے تھے، جب رومان تیزی سے ان کے ہاتھ تھام گیا۔ کیا کر رہے ہیں چاچو؟ مجھے اس قدر شرمندہ تو نہ کریں، میں راضی ہوں نکاح کے لیے۔ رومان اس وقت تمام باتیں بھلائے نکاح کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کا تڑپتا دل بھی سکون میں ڈوبا تھا۔ وہ اس میں دماغ کو انسنا کر کے دل کی سن گیا تھا۔ نور نے سرخ نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں فضا میں مبارکباد کی آوازیں گونج اٹھی تھیں۔ نور شاہ نور رومان شاہ بن چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سب سے گلے مل رہا تھا، جبکہ نور کا وجود ساکن سا تھا۔ تو اب وہ زبردستی اس شخص پر مسلط کی گئی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں اب انچاہا وجود تھی۔ نور کو اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کندھوں پر گویا ڈھیروں بوجھ آن ٹھہرا تھا، جبکہ ایک طرف کھڑا عماد مسکراتے ہوئے اپنے کان سے فون لگا گیا تھا۔ چھوڑ دو لڑکے کو، اس کے گھر۔ دوسری جانب سے کال پک ہوتے ہی وہ مسکراتے ہوئے کہتا۔ رومان شاہ کی جانب بڑھ گیا اسے مبارکباد دینے۔ حمزہ کو غائب اس نے کروایا تھا اپنے دوستوں کے ہمراہ۔ وہ جانتا تھا حمزہ کے غائب ہو جانے کے بعد حویلی والوں کو ایک ہی حل نظر آئے گا، اور وہ حل رومان اور نور کا نکاح تھا، اور اس کی توقع کے مطابق وہی ہوا۔ حال نور نے کسمندی سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اپنے پہلو میں کھردرے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے اس نے نظریں اٹھائے رومان شاہ کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی، جبکہ رومان اس کے پہلو پر ہاتھ رکھے اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگوں کا وزن ڈالے اسے اپنی گرفت میں مکمل قید کیے سو رہا تھا۔ چوڑی پیشانی پر بال بکھرے سے گرے ہوئے تھے، کھڑی تیکھی ناک جس پر ہمہ وقت مغروریت چھائی رہتی تھی،
انابی لب جو ہمہ وقت سختی سے آپس میں بھینچے رکھتا تھا، وہ اس وقت ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ پیشانی اس پر شکنوں کے جال سے پاک تھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی اطمینان اور معصومیت نے اس پر ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ نور محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے لبوں کو چھونے لگی، جو رات بھر اس کے وجود پر سرکتے اسے مدہوش کر رہے تھے۔ ان لبوں سے رات اس نے نہ جانے کتنی بار اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ میری نیند کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو بیوی؟ نور کی انگلیاں رومان کے لبوں سے سرکتی اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھیں۔ جب رومان بجلی کی تیزی سے اسے بیڈ پر لٹاتے، اس پر سایہ فگن ہوتے شوق نگاہیں اس کی نگاہوں میں گاڑے گویا ہوا۔ نور کی آنکھیں پھیلی، اسے تو لگا وہ سو رہا ہے۔ اپنی حرکتیں یاد کرتے اس کی رنگت خفت و شرم سے سرخ ہوئی، جبکہ اس کی سرخ رنگت دیکھتے رومان نے اپنا کہکہ ضبط کیا۔ رات والے لمحے ریمائنڈ کرنا چاہتی ہوں؟ کیا پیار آ رہا تھا مجھ پر؟ وہ اس کی ناک سے ناک مسکٹتے گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ نور کی رنگت میں شامل ہوتی سرخی میں اضافہ ہوا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لڑکھڑائے لہجے میں نور اس کی لو دیتی نگاہوں سے نظریں چرائے بولی۔ ایسا ہی ہے، تبھی تم آنکھوں میں محبت لیے میرے لبوں کو چھو رہی تھی۔ اگر میں نہ اٹھتا تو شاید تم اپنے لبوں سے، رومان شوخی سے کہہ رہا تھا جب نور چیختے اس کی بات کاٹ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے رومان، میں آپ کی طرح بے شرم نہیں ہوں، اور نہیں دیکھ رہی تھی میں آپ کو محبت سے، بلکہ میں آپ سے محبت کرتی ہی نہیں۔ ساری رات آپ نے زبردستی مجھے اپنے حصار میں، اپنی قربت میں قید رکھا تھا۔ نور چیختے ہوئے گویا ہوئی۔ رومان نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے تو لگا تھا گزری رات ان دونوں کے درمیان حائل تمام فاصلے، تمام رنجشیں ختم کر گئی ہوگی۔ زبردستی؟ نور، میری قربت کا ساتھ تم نے بھی دیا۔ تم بھی میری باہوں میں میرے لمس سے پگھلتی اپنا آپ میرے حوالے کر گئی تھی۔ کل رات ہر بوسے کے ساتھ میں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ رومان اسے احساس دلانے لگا۔ گزری آج کے انتہائی لمحات میں اپنا بے قابو ہوتے رومان سے لپٹتا یاد کرتے نور اپنا نچلا لب دانت تلے دبا گئی۔ کیا تمہیں یقین نہیں میری محبت پر نور؟ رومان شاہ نے نور کے لب دانتوں سے آزاد کرواتے پوچھا۔ نور کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر اٹھی۔ کیسے کروں یقین رومان؟ آپ میری محبت کو دھتکارتے رہے، میری محبت کی توہین کرتے رہے، مجھ سے دور بھاگتے رہے، اور پھر میری بارات نہ آنے پر گھر والوں نے مجھے زبردستی آپ کے حوالے کر دیا، ایک ایسے شخص کے حوالے جو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ میں آپ کی زندگی میں ایک انچاہا وجود بن گئی، اور پھر آپ کہتے ہیں آپ کو محبت ہے مجھ سے؟ میرا دل اس بات کو ماننے سے انکاری ہے۔ یوں لگتا ہے وہم ہے جو ٹوٹ جائے گا اور میں مزید بکھر جاؤں گی۔ نور بھیگتی آواز میں بولی۔ تمہیں یقین کرنا ہوگا نور، تم مجھے یہ زبردستی مسلط نہیں کی گئی، تم انچاہا وجود نہیں ہو۔ اگر تم زبردستی میری زندگی میں شامل کی گئی ہوتی تو ابھی میرے یوں نزدیک میرے حصار میں قید نہ ہوتی۔ میں تم سے اپنی ضرورت پوری کرتے تو میں خود سے دور جھٹک دیتا، تو میں ساری رات اپنے بازوؤں میں قید کیے اپنے لبوں سے تمہارے پور پور پر محبت کی مہریں نہ ثبت کرتا۔ محبت بری سرگوشیاں تمہاری سماعتوں کی نظر نہیں کرتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے حد کرتا ہوں، تم چاہا تو میری۔ رومان شاہ دیوانہ وار نور کے نقوش کو لبوں سے چھوتے بے قراری سے بولا۔ نور کی سانسیں اس کے سلگتے لمس پر بے ترتیب ہوئی۔ پھر مجھے کیوں دھتکارتے تھے؟ میری محبت سے کیوں منہ موڑتے تھے آپ؟ رومان شاہ کے لب اس کے نقوش سے سفر کرتے اس کی گردن پر سرکنے لگے تھے۔ نور کا سوال سنتے اس کے لب رکے۔ رومان شاہ لب بھینچ گیا، وجہ یاد کرتے۔ اگلے پل وہ سر کو جھٹکتے نور کی گردن سے منہ نکالتے اس کے روبرو اپنا چہرہ لے آیا۔ وہ ماضی تھا، یہ حال ہے۔ حال میں تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں تم سے، بس اسی بات کو یاد رکھو۔ رومان شاہ سنجیدگی سے کہتے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ نور اس کی بات پر یکدم بدک اٹھی۔ محبت نہیں کرتی تو یہ آنکھیں الوہی چمک سے پر کیوں ہیں؟ ایسی چمک جیسے کسی نامراد کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ چہرے پر یہ اطمینان کیوں ہے؟ دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز کیوں ہیں کہ ان کی گونج میری سماعتوں تک بآسانی رسائی کر رہی ہے؟ نور، رومان شاہ، جواب دو، تمہارا دل میری زوجیت میں آنے کے بعد پرسکون ہے یا نہیں؟
رومان کا ہاتھ نور کے عارض کو سہلا رہا تھا، جبکہ آنکھیں وہ نور کی بھیگی نگاہوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ نور نے اپنے عارض کو سہلاتے رومان شاہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہے پرسکون دل میرا، یوں ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے میری مراد پوری ہو گئی ہو۔ آپ نہیں جانتے یہ گزرے دل میرے لیے کس قدر تکلیف کا باعث بنے ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی اور کی ہونا میرے بس میں نہیں۔ جب میں نے یہ سوچا کہ میں کسی اور کی ہو جاؤں گی، مجھے میری سانسیں خود سے دگا دیتی محسوس ہوئی ہیں۔ رومان، حمزہ، نور بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی جب اسے غور سے سنتا رومان حمزہ کا نام اس کے لبوں سے ادا ہوتے دیکھ کے طیش میں آتے اس کے لبوں پر جھک آیا۔ نور اس اچانک فتاد پر رومان کے کندھوں کو جکڑ گئی۔ وہ انتہائی شدت اور جنونی انداز میں اس کی سانسیں پی رہا تھا کہ نور کو لگا تھا وہ اب دم توڑ دے گی۔ نور کی سانسوں میں تنگی محسوس کرتے رومان اس سے دور ہوتے اس کی ناک سے ناک جوڑتے اس کی بے ترتیب سانسوں میں سانسیں بھرنے لگا۔ ان لبوں سے اب میں کسی غیر مرد کا نام برداشت نہیں کروں گا۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب تم میری بیوی ہو، میری محبت ہو، اس بات کو ذہن نشین کر لو۔ تمہیں اب مجھ پر دھیان دینا چاہیے، سب باتوں کو بھلا کر ہمارے حال اور مستقبل پر غور کرنا چاہیے۔ رومان اپنے طیش پر قابو پائے اسے سختی سے تلقین کرتے اس کی گردن پر جھک آیا۔ لبوں کی گستاخیاں بڑھنے لگی۔ اس سے قبل وہ حدود پار کرتا فون کی بجتی رنگ ٹون نے ان کے حسین لمحات میں خلل ڈالا۔ رومان نے چہرہ نور کی گردن سے نکالتے چہرے پر ناگواری لیے اپنے فون کی جانب دیکھا، پھر خشمگی نگاہوں سے نور کو جو مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نور کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے وہ اٹھ بیٹھا۔ فون یس کرتے کان سے لگایا۔ نہ جانے دوسری جانب سے کیا کہا گیا کہ اس کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے۔ نور اٹھ بیٹھتے اس کی پشت کو نہ سمجھی اور سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آ رہا ہوں میں، سرد لہجے میں جواب دیتے وہ نور کی جانب پلٹا جو اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ضروری کیس ہے، اس کے لیے ارجنٹ جانا ہے مجھے، رومان سنجیدگی سے کہتے ایک طرف پڑی اپنی شرٹ اٹھاتے پہنتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نور نے لب چباتے اس کی جانب دیکھا۔ تم آرام کرو، کمرے سے مت نکلنا، اور ہاں، میرے آنے سے پہلے خود کو میرے لیے اچھی طرح سجا لینا، کیونکہ آج کی رات بھی تمہیں مجھ سے آزادی نہیں ملے گی، اسی لیے اچھی طرح میرے آنے تک اپنی نیند پوری کرو۔ رومان نور کی جانب جھکتے اس کی تھوڑی کو نرمی سے جکڑے اس کی ٹھوڑی پر اپنا انگوٹھا رب کرتے معنی خیز لہجے میں گویا ہوا۔ نور کی رنگت میں غلال امڑ آیا، پلکیں لرز اٹھی، لرزتی پلکوں سمیت وہ دھیما سا سر کو خم دے گئے۔ رومان نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ خیال رکھنا اپنا، محبت سے کہتے وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا جب نور کی آواز پر وہ رکا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، نور نے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے کہا۔ رومان نے پلٹتے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے نور لبوں پر شرمیلی مسکان لیے کمبل میں غروب ہوئی۔ اس کا دل اب سکون میں تھا۔ وہ مطمئن تھی کہ وہ شخص کی زوجیت میں آئی ہے جسے اس سے محبت ہے۔ رومان کا ساتھ تسلی بخش تھا۔ وہ ماضی کو بھولتے اپنے حال پر توجہ دینے والی تھی۔ سب کچھ بھولتے وہ رومان کے ساتھ نئی زندگی شروع کر چکی تھی جہاں محض وہ دونوں تھے اور ان کی محبت۔ گزری رات کے لمحات یاد کرتے وہ سرخ گلاب بنی اپنی آنکھیں موند گئی۔ وہ لال ریشمی جوڑے میں ملبوس بے یقینی کی مورت بنی اپنے سامنے کھڑے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی جو ایک عورت کے ہمراہ اس کے سامنے کھڑا اس عورت سے محبت کا دعوے دار تھا۔ وجود پتھر کا ہوا تھا۔ حویلی کے مکین بھی بے یقینی میں غرق تھے۔ وہیں نور محض رومان شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی جس نے کل کی ساری رات اور صبح کے وقت اس سے محبت کے وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھیں، اس سے بارہا اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس کی روح میں سماتے اسے اپنا بنایا تھا، اور اب وہ کسی دوسری عورت کو اپنی محبت قرار دے رہا تھا۔ بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ آپ کی شادی نور سے ہو چکی ہے، آپ کیسے کسی دوسری عورت کو گھر لا سکتے؟ عماد اپنے بھائی کی حرکت سے سخت نالاں تھا، چیخ اٹھا۔ آواز نیچی کرو عماد، یہ میری زندگی ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کا اختیار میرے پاس موجود ہے۔ میں مہک سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب میں سے کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ میں اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رومان شاہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے سرخ لہو رنگ آنکھیں لیے بولا کم دھاڑا زیادہ تھا۔ اس کے لفظ نشرت کی مانند نور کے دل میں چبھ سے گئے۔ وہ قدم با قدم بڑھتے اس کی مقابل آن کھڑی ہوئی۔
رومان کی نظروں نے اس کی نگاہوں میں دیکھا۔ نور کی سنہری آنکھوں میں یکدم نمی کی تہ نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ اس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ تو وہ سب کیا تھا رومان شاہ؟ وہ محبت کے وعدے، قسمیں، بارہا محبت کا اظہار، وہ لمس میں نرمی، وہ سب کیا تھا؟ نور رومان شاہ کے ساتھ ویل چیئر پر موجود مہک کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، دھوکہ تھا، ناٹک تھا، فریب تھا، ہے نا؟ یہی سب تھا۔ یا میں یہ کہوں کہ فائدہ اٹھایا آپ نے میرا، مجھ سے اپنے جذباتوں کو تسکین پہنچائی، ضرورت پوری کی۔ بکواس بند کرو نور، نور بھرائی آواز میں کہہ ہی رہی تھی جب رومان شاہ ضبط کھوتے چیخ اٹھا۔ اس کے لفظ اسے اہانت اور شرمندگی میں مبتلا کر گئے تھے۔ رومان شاہ کی تھوڑی تیش کی شدت سے لرز رہی تھی۔ اس کی دھار پر نور کا وجود لرز اٹھا تھا۔ حویلی کے باقی مکین خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، جبکہ مہک لب باہم سختی سے پیوست کیے نور کی جانب دیکھ رہی تھی، جو خوبصورتی اور اداسی کا امتزاج لیے ابصراؤں سے حسن کی مالک تھی، جس کی آنکھیں، جس کے لفظ اذیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نہیں ہوں گی چپ میں، اب مزید برداشت نہیں کروں گی میں۔ پہلے مجھے سالوں سال دھتکارا، میری محبت کو دو کوڑی کا کیا، میری قدر تک نہ کی، مجھے اذیت میں مبتلا رکھا، اور پھر نکاح کے بعد اس بات کا آسرا دیا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اب میرے سر دوسری عورت لے آئے۔ محبت نہیں ہے آپ کو، نہیں ہے محبت۔ وہ اظہار بس میرا وجود حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا رومان شاہ۔ نور کو اپنے لفظوں کا اندازہ نہ تھا، سب اس کے لفظوں پر شرمندگی سے سر جھکا گئے، جبکہ رومان کو اپنے ضبط کی تنابیں ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ لڑکی اس کے تیش و اشتعال میں اضافہ کر گئی تھی۔ اب مزید برداشت نہیں کروں گی میں، اب میں وہی کروں گی جس سے مجھے مزید تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ مضبوطی سے بولی۔ رومان شاہ کے دل نے کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کہی۔ کیا کرو گی تم؟ رومان نے ضبط سے پوچھا۔ طلاق لوں گی آپ سے، طلاق۔ دور چلی جاؤں گی میں آپ سے، کوسوں دور۔ اپنی پرچھائی تک پر آپ کی نظر نہیں پڑنے دوں گی رومان شاہ۔ نور رومان کی آنکھوں میں آنکھیں گارے سرد لہجے میں گوا ہوئی۔ رومان کو لگا اس کے سینے پر جیسے آگ کا طوفان امڑ آیا ہو۔ اس کا پور پور جھلس چکا تھا۔ وہ آگے بڑھتے نور کی گردن اپنی سخت گرفت میں جکڑ گیا۔ رومان، سب کی زبان سے رومان کا نام ادا ہوا۔ مہک نے تھوک نگلتے اس کی جانب دیکھا، جبکہ نور بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ جان لے لوں گا میں تمہاری، اگر اب دور جانے کی بات کی یا طلاق کا لفظ بھی زبان سے ادا کیا۔ تاعمر تمہیں میرا رہنا ہے، صرف اور صرف میری ہو تم۔ رومان شدت پسندی سے غراتے اس کے ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ نور لڑکھڑاتے ہوئے سنبھلی، گہرے سانس لیتے اس نے اپنی رکی سانسیں بحال کی۔ جان تو لے لیا آپ نے رومان، مار دیا آپ نے نور کو۔ نور جیتے جی مر گئی ہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، اور آزاد کرتی ہوں آپ کو۔ جائیں کریں دوسری شادی۔ آج سے، ابھی سے نور آپ پر سے اپنا حق ختم کرتی ہیں۔ نہ آپ کا مجھ پر کوئی حق ہے، نہ میرا آپ پر۔ آزاد ہیں آپ۔ چیختے ہوئے کہتے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ رومان کے گلے میں گرٹی ابھر کر معدوم ہوئی اس کے لفظوں کے سبب۔ کل نکاح ہے میرا، تیاری کریں۔ شان و مہک کو اس کا کمرہ دکھا دو۔ اپنے سر کو جھٹکتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ نور اس کے لفظوں پر رکی، اور اگلے ہی پل اپنی سسکیاں ضبط کرتے وہ اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ رومان شاہ سب پر ایک نظر ڈالتے خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مہک سب کی نفرت آمیز نگاہوں کا مرکز خود کی ذات کو بنے دیکھ کر اپنا سر جھکا گئی۔ شانوں کے آنے پر وہ اس کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی سب بڑے اپنا سر پکڑے اس معاملے کے بارے میں سوچنے لگے۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑا، اندر سے آتی نور کی رونے اور سسکنے کی آواز سنتے ہی اپنی نم آنکھیں بند کر گیا۔ ایک یہی وجہ تو تھی جس کے سبب وہ اپنی محبت کو چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ کیسے بتاتا کہ وہ ایک وعدے کے سبب نور کی جانب بڑھنے سے قاصر تھا، اور اب جب وہ اپنا وعدہ بھلائے اپنے دل کی سنتا، اپنی محبت کو اپنا چکا تھا، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر چکا تھا،
تب پھر وہ وعدہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے اسے اس کی محبت سے دور کر گیا تھا۔ نور اگرچہ سالوں سے تکلیف میں مبتلا تھی تو رومان شاہ بھی تکلیف میں رہا تھا۔ رومان شاہ نور کے لفظ یاد کرتے، اس کی آہیں سسکیاں سنتے، شکست خوردہ وجود لیے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ سگریٹ سلگائے، لبوں سے لگائے، وہ اپنی نم آنکھوں کو غیر مرئی نقطے پر ٹکائے سوچوں میں بری طرح الجھ گیا۔ مہک حیدر خان کی بہن تھی۔ حیدر خان رومان شاہ کا بہترین دوست تھا جس کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ حیدر خان ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ گھر کا واحد کفیل ہونے کے سبب وہ اپنے آخری لمحات میں اپنی بہن اور بوڑھی ماں کی ذمہ داری رومان شاہ کے کندھوں پر ڈال گیا تھا، اور رومان شاہ ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھا بھی رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اس سے 5 سال چھوٹی مہک، جسے وہ بہن کی نظر سے دیکھتا تھا، اس سے محبت میں مبتلا ہو چکی تھی، جبکہ مہک اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ رومان شاہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ رومان شاہ مہک کو کالج سے پک اور ڈراپ خود کرتا تھا۔ جب اس کی لاپرواہی کے سبب وہ اور مہک حادثے کا شکار ہوئے جس میں رومان کو تو کوئی چوٹ نہ آئی لیکن مہک اپنی دونوں ٹانگوں سے اپاہج ہو گئی، رومان شاہ شدید پشیمانی میں مبتلا ہو گیا اور مہک نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اس سے وعدہ لیا کہ وہ مہک سے شادی کرے گا، کیونکہ اس کے سبب ہی مہک کی زندگی برباد ہوئی تھی، اور رومان شاہ اس وعدے میں قید ہوتے نور کے لیے اپنی محبت کو اپنے دل کی تہہ خانے میں قید کرتے خود پر بے حسی کا لبادہ اوڑھ گیا، جو نور کو حمزہ کے ساتھ دیکھتے پل میں ٹوٹا، جبکہ حویلی سے کوئی بھی اس حادثے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ صبح اس کے پاس مہک کی والدہ کی کال آئی تھی، جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ مہک نے اس کی شادی کی خبر سنتے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ رومان کے وہاں پہنچنے پر مہک نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اسے حویلی لے جائے اور اس سے نکاح کرے۔ اسے اپنے لفظوں کے جال میں پھنساتے وہ مجبور کر گئی تھی، اور رومان شاہ دوستی اور وعدے کے سبب مجبور ہوتے پھر سے اپنی محبت اپنی بیوی کو تکلیف پہنچا گیا تھا۔ رومان شاہ کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہتے اس کی داڑھی میں جذب ہونے لگا۔ وہ اس عورت کے لیے رو رہا تھا جو اس کا عشق ہے، جب اسے نفرت کی دعوے دار ہے۔ رومان شاہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن نور کی نفرت نہیں، اس کی بیگانگی نہیں، اور اب اسے یہ سب بھی برداشت کرنا تھا۔ وہ اس وقت خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر موجود مہک رومان شاہ کو روتا دیکھ کر اپنے لب چباتے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے پلٹتے دروازہ بند کر گئی۔ نور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے اپنے آنسوؤں پر ضبط کر رہی تھی۔ آج اس کا شوہر کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا، اور وہ آج پھر اپنے آپ کو ایک نئی نویلی دلہن کی طرح سجائے کھڑی تھی۔ نکاح کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ گانوں کی آوازیں اس کے کانوں تک بآسانی رسائی کر رہی تھیں۔ وہ جامنی رنگ کے کامدار لہجے میں ملبوس اپنے سر پر ٹکا دوپٹہ صحیح کرتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ لان میں قدم رکھتی وہ ٹھٹک اٹھی، قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے۔ سامنے اسٹیج پر رومان شاہ سفید شیروانی میں ملبوس اپنے ساتھ مہک کو لیے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اس کے ماں باپ، اس کے تایا تائی، اس کا دیور سب کھڑے تھے۔ نور کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ رومان شاہ کے پہلو میں بیٹھنے کا حق صرف اس کا تھا۔ وہ اس شخص کو بانٹ نہیں سکتی تھی، لیکن اب اس کے پہلو میں کوئی اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اب اپنے شوہر کو بانٹنا تھا۔ قدم جیسے زمین نے جکڑے تھے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دل پسلیوں سے سر ٹکراتے خاموش ہوا تھا۔ سینے میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ یہاں سے پلٹ جانا چاہتی تھی، لیکن قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ مہک اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے عماد کو اشارہ کر گئی، جو سر کو خم دیتے اس کی ویل چیئر سنبھالے اسے لیے نور کی جانب بڑھا۔ آ جائیں، آپ کو آپ کی محبت کے پاس لے چلوں۔ نور کے پاس آتے وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے بولی۔ نور نے اشنبے سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ نور کو دیکھتے رومان شاہ اپنے دل کی بڑھتی دھڑکنوں کو قابو کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر محض الجھن ہی الجھن تھی۔ میں رومان شاہ سے محبت کرتی تھی، سمجھتی تھی انہیں اپنے وعدے میں قید کر لوں گی تو وہ میرے ہو جائیں گے، لیکن بھول گئی کہ ان کا دل میرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں خود غرض نہیں بن سکتی، دو محبت کرنے والوں کے درمیان نہیں آ سکتی۔
یا خود غرض بن جاؤں گی، مگر روز محشر اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں نے 2 دلوں کو توڑتے ایک عورت کے آنسوؤں پر اپنا گھر بسایا ہے؟ مہک نور کا ہاتھ تھامے اس کی جانب دیکھتی نرمی سے بولی۔ وعدہ؟ نور نے بھرائی آواز میں اشنبے سے پوچھا، جس پر عماد اسے سب بتاتا چلا گیا۔ نور نے سسکی بھرتے رومان کی جانب دیکھا جو نم آنکھیں لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کیا مجھے معاف کرتے؟ رومان کو بھی معاف کر دے گی؟ ان کی کوئی غلطی نہیں، وہ میری قسم میرے وعدے کے آگے مجبور تھے نور۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ کل کی رات جہاں آپ نے ہر لمحہ روتے ہوئے گزارا، وہیں میں نے رومان شاہ کو آپ کے کمرے کے دروازے کے باہر زمین پر بیٹھا روتا ہوا پایا۔ مہک کے کہنے پر نور کے آنسوؤں میں مزید روانی در آئی۔ اتنا روگی تو میک اپ خراب ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا میرے ولیمے کی تصویریں خراب آئیں۔ رومان شاہ کے نزدیک آتے پشت پر ہاتھ باندھے شوق لہجے میں گویا ہوا۔ نور نے شکوہ کن نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہمارا ولیمہ؟ نور کو مزید حیرت ہوئی۔ ہمارا ولیمہ، رومان نے محبت سے کہتے دونوں کے درمیان حائل 1 قدم کے فاصلے کو مٹاتے اس کا ہاتھ تھاما۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ مہک صاحبہ کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط کر رہی ہیں۔ انہیں خود غرض بن کر آپ دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے، اور بس انہوں نے صبح ہی ہم سے بات کرتے معافی مانگی اور آج آپ دونوں کا ولیمہ قرار پایا۔ سرپرائز ولیمہ؟ عماد نے تنزیہ کہتے مہک کو خود کی جانب اشتعال انگیز نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور کیا۔ سب دیکھ رہے ہیں یار، کیوں سب کو باتیں بنانے کا موقع دے رہی ہو؟ سب سمجھیں گے زبردستی شادی ہوئی ہے۔ ان کو کیا پتا کہ دلہن تو دولہے پر عاشق ہے۔ رومان شاہ نے نور کو ہچکیوں سے روتے دیکھ کر اس کا ہاتھ اپنے بازوؤں میں ڈالے اسے ڈپٹا۔ میں نہیں کرتی آپ سے محبت۔ نور عزم توقع بدک اٹھی۔ تمہاری محبت کے عملی ثبوت دیکھ چکا ہوں جانب۔ رومان کے زمانی لفظوں پر نور کے آنسوؤں کو بریک لگی۔ وہ سر پٹاتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا گئی، جانتی تھی وہ پہلی رات کے حوالے سے بات کر رہا ہے، جبکہ مہک اور عماد نے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا تھا۔ اب اسٹیج پر چلیں یار، میری ٹانگیں دکھ گئی ہیں یہاں کھڑے کھڑے۔ ایک تو دونوں پریموں کو ملواؤں بھی، اوپر سے ان کے جھگڑے بھی سارٹ آؤٹ کرو، عماد نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ رومان نے بنوے ریز کیے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے جو کارنامے سر انجام کیے ان سے میں بخوبی واقف ہوں۔ لے کر آؤ مہک کو، رومان نے سخت لہجے میں سے جتایا۔ کیا کارنامہ انجام دیا عماد نے؟ نور نے رونا بھولے تجسس کا شکار ہوئی۔ وہ کیا ہے نا، میں نے ہی حمزہ کو غائب کروایا تھا، آخر کو 2 محبت کرنے والوں کو ملوانا جو تھا، عماد نے کالر جھاڑتے فخر سے بتایا۔ نور نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا جو رومان کی سخت نظروں سے گھبراتے مہک کو لیے اسٹیج کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اوہ، کتنی بری بات ہے یہ، نور نے تعصب سے کہا۔ رومان نے تنی بنوے لیے اس کی جانب دیکھا۔ حمزہ کے لیے اس کے لہجے میں ذرا سا بھی تعصب یا فکر مندی اسے نہیں برداشت تھی۔ بہت دکھ ہو رہا ہے نور، رومان شاہ آپ کو؟ تنی بنوے لیے رومان نے سلگتے ہوئے پوچھا۔ نور نے آنکھیں گھمائیں۔ دل اب مطمئن تھا، تمام اذیت اور تکلیف دور ہوئی تھی۔ آپ میرے ساتھ بے تکلف مت ہو، میں ناراض ہوں آپ سے، نہ روٹھے لہجے میں کہتے وہ رومان کے ہمراہ قدم آگے بڑھانے لگی۔ ایسی بات ہے، پھر تو آج رات تمہاری ناراضگی میں اپنے انداز میں دور کروں گا۔ تو مجھ پر اپنا غصہ اتارنا اور میں تمہارا غصہ سہتے اپنی محبت اور اپنے لمس سے تمہاری ناراضگی دور کر دوں گا۔ رومان نے نور کے کان کے نزدیک جھکتے سرگوشی کی۔ نور اس کے بے باک لفظوں کے سبب شرم سے دوہری ہوئی۔ لبوں پر جیسے قفل لگا، وہ خاموشی سے اسٹیج کی جانب بڑھنے لگی جہاں اس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ رومان کو معاف کر گئی تھی، جو کچھ ہوا اس میں رومان کی غلطی نہیں تھی۔ وہ وعدے کے آگے مجبور تھا تو وہیں وہ مزید چپکلش اپنے رشتے میں، اپنی زندگی میں نہیں چاہتی تھی۔ مہک رومان کے تمام احسانوں کو بھلائے اسے اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتے شادی کرنے پر مجبور کرنے پر شرمندہ تھی تو وہیں اس کی والدہ عابدہ بیگم اس کے پیچھے ہٹ جانے پر خوش تھی۔ انہوں نے لاکھ اسے سمجھایا تھا لیکن وہ نہیں سمجھی تھی۔ لیکن جو اس نے فیصلہ لیا تھا وہ 3 لوگوں کی زندگی برباد کرنے سے بچا گیا تھا، نور، رومان اور مہک کی معافی مانگنے پر اور تمام سچائی بتانے پر شاہ حویلی والوں نے اسے معاف کرتے بیٹی کا درجہ دے دیا تھا۔